اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لستر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا خواتین، عورتیں، بچیاں، بیٹیاں بھی بیعت ہو سکتی ہیں؟ بالکل برحق برملا۔ یہ تو ملا نے بتا دیا ہے نا کہ عورت بے ساکھی ہے، عورت غلام ہے، عورت لونڈی ہے۔ صوفی نے نہیں بتایا ہے۔ صوفی نے بتایا ہے، سرکار نانا ہے، سرکار بیٹی والے ہیں۔ صوفی نے اور درویش نے اور ولی نے یہ بتایا ہے کہ جناب اللہ نے نسل نبی بیٹوں سے نہیں بیٹی سے چلائی ہے تو حسین ملے ہیں۔ یہ فرق ہے ملا کی اپروچ میں اور یہ فرق ہے صوفی کی اپروچ میں۔ تو جتنی بہشت اللہ نے مرد کے لیے بنائی ہے اتنی ہی عورت کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ مرد کو قیادت ضرور دی ہے لیکن اس کو اتنا باؤنڈریز میں باؤنڈ کر دیا ہے کہ وہ عورت کے حقوق ادا کرنے کی پاسداری میں جب تک قائم نہیں ہے نہ وہ مرد کہلانے کا حقدار ہے، نہ وہ شوہر کہلانے کا حقدار ہے، اور نہ ہی وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے، اور نہ ہی وہ انسان کہلانے کا حقدار ہے جو اپنے حق کو نہ پہچان سکے۔ دیکھیں، سرکار کی آمد حقوق کی پہچان کروانے کی سب سے پہلے دلیل تھی۔ سرکار جس معاشرے میں تشریف لائے وہ گندہ ترین، غلیظ ترین بحیرہ عرب، جزیرہ عرب نما تھا۔ میں اسی لیے تو کہتا ہوں اگر سرکار اتنی غلاظت میں تشریف نہ لاتے تو آج ہم کیسے پاک ہوتے؟ عرب کا کیا حال تھا؟ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، چچی، نانیوں سے نکاح کرتے تھے۔ سرکار نے آ کر جو پہلا حکم دیا وہ حکم ہی بیٹی کو زندہ دفن ہونے سے بچانے کا تھا۔ سرکار اپنی زندگی میں فرمایا کرتے اگر تم سے کوئی لڑے تو اس کو یہ کہہ دینا میں بیٹی کا باپ ہوں۔ سرکار نے جو ریکگنیشن فرمائی ہے یہ آپ کو ملا کے ہاں نہیں ملے گی، وہ تو آپ کو ملٹیپل شادیاں کرتا ملے گا، وہ تو صرف یہی بتائے گا ایک وقت میں 4 جائز، ان کے حقوق کی بات نہیں کرے گا۔ وہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ وہ تمہارا لباس ہے، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی حیا ہے۔ وہ آپ کو صرف یہی بتائے گا کہ عیاشی کرو، جو مرضی کرو، فلاں کرو اور اس طرح کرو اور جتنی مرضی شادیاں کرو، کوئی حقوق کی بات نہیں ہے، اسلام میں 4 جائز ہیں اور قیامت کے نزدیک 50 عورتوں کے لیے ایک مرد ہوگا۔ وہ اپنے منطق اور مطلب کی حدیثیں سنائے گا آپ کو۔ ملا کی اسی لیے صوفی سے دشمنی ہے اور یہ رہے گی دشمنی، کیونکہ وہ آپ کو دنیا کی طاقت سے جوڑے گا اور دنیا کی طاقت بتائے گا۔ صوفی آپ کو اللہ کی رحمانی سے جوڑے گا، اس کے رحم کے درجے، اس کے رحم کے جذبے سے جوڑے گا۔ تو میری ماؤں، بہنوں، بیٹیاں، بالکل آپ کو بیعت ہو سکتی ہے، بالکل آپ بیعت ہوں گی، اور آپ صاحب کمال، صاحب عرفان، صاحب بزرگ جو ولایت والے ہوں ان سے بیعت کیجئے، ان کی ججمنٹ، ان کی سکریننگ اچھی طرح کیجئے، کیونکہ جب وہ آپ کو بیعت کریں گے تو ان کے پرنسپلز حیا پر ہوں گے۔ وہ کبھی آپ کو ٹچ نہیں کریں گے، آپ کی آنکھوں میں آئی کانٹیکٹ نہیں کریں گے، آپ کو چھو کر بیعت نہیں کریں گے، آپ کو اشارے سے حلفاً بیعت کریں گے۔ فار ایگزامپل میں نے اپنے مرشد کو دیکھا تھا جب وہ خواتین کو بیعت کرتے تھے تو حجرے کے باہر عورتیں ہوتی تھیں، وہ سفید کپڑا ہاتھ پر باندھتے تھے اور دوسرا سفید کپڑے کا اینڈ انہیں دیتے تھے، اور اس طرح ان سے بلند آواز سے ان سے بیعت لی جاتی تھی۔ تو حیا پر اگر کوئی چیز نہیں ہے اور حیا اور تمیز پر نہیں ہے تو پھر وہ بیعت ہی نہیں ہے۔ دنیاوی طور پر آپ دیکھیں گے کتنے بزرگ ہیں ایسے گلے لگا کر بیعت کرتے ہیں، اچھا پھر گردن پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹی بچی ہے، ماں ہے۔ حیا اپنی جگہ دربار پر کتنی بہنیں آتی ہیں اور ریکویسٹ کرتی ہیں بھائی جان میرے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ میں کہتا ہوں بہن، بیٹا، جس کا سر پہ ہاتھ ہے وہ غازی کی ہستی ہے اور انشاءاللہ وہ ہاتھ رہے گا، ظاہری ہاتھ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ میری دعا تمہارے ساتھ ہے، وہ رہے گی، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں۔ تو اصل میں اس ملا نے اور ان بابوں نے صوفیوں سے دشمنی کا جو بیٹل فیلڈ کھڑی کی ہے نا، ہمارے بچوں، بیٹیوں، بہنوں کو کبھی وہ رسپیکٹ کا الٹیٹیوڈ، وہ سطح معلوم ہی نہیں ہونے دی ہے کہ عورت کی عزت کا تشخص سرکار نے کیا مینول بنا کر بخشا ہے۔ اگر مرد بچوں کو، لڑکوں کو علم ہو جائے کہ عورت کا حق سرکار نے کتنا سخت بیان کیا ہے اور کتنا اسٹرکٹلی
کتنی سختی سے اس کی پاسداری کرنے کے حکم اور احکامات جاری فرمائیں۔ کعبے کے رب کی قسم، کوئی مرد نکاح کرنے سے پہلے 1.25 بار سوچے گا وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اسی لیے تو وہ اچھا مرد ثابت نہیں ہوتا، اسی لیے تو وہ اچھا شوہر ثابت نہیں ہوتا، وہ اپنے حق کو بھول جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ یا غازی۔